أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام، وأعد لهم أجرا كريما. صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بل تؤثرون الحیاة الدنیا والآخرة خیر وأبقى۔ وقال تعالى كل نفس ذائقة الموت۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له۔ وقال علیہ الصلاة والسلام ذکر اللہ شفاء القلوب۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، رواہ الترمذی، او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ بزرگان محترم، معزز علماء کرام اور عزیز نوجوانوں،
موت اٹل حقیقت ہے اور مسلمہ فیصلہ ہے، اسے ٹالا نہیں جا سکتا۔ اگر موت کو حکومت کے ذریعے سے ٹالا جا سکتا تو فرعون کو کبھی بھی موت نہ آتی۔ اگر موت کو مال و دولت کے ذریعے سے ٹالا جا سکتا تو قارون کو کبھی بھی موت نہ آتی۔ اگر موت کو وزارت کے ذریعے سے ٹالا جا سکتا تو حامان کو کبھی بھی موت نہ آتی۔ اگر موت کو حکمت و دانائی کے ذریعے سے ٹالا جا سکتا تو لقمان علیہ السلام کو کبھی بھی موت نہ آتی۔ اگر موت کو قوت و بازو کے ذریعے سے، ہمت کے بلبوتے پر، جیم کی محنت کے ذریعے سے، بھائی گیری کے ذریعے سے ٹالا جا سکتا تو رستم پہلوان کو کبھی بھی موت نہ آتی۔ اگر موت کو وفاؤں کے ذریعے سے ٹالا جا سکتا تو بیویاں کبھی بھی اپنے شوہروں کو مرنے نہیں دیتی۔ اور اگر موت کو محبتوں کے ذریعے سے ٹالا جا سکتا تو مائیں کبھی بھی اپنے لختے جگر کو مرنے نہیں دیتی۔ لیکن چونکہ موت اٹل حقیقت ہے، مسلمہ فیصلہ ہے، یہاں سے مجھے بھی جانا ہے اور آپ کو بھی جانا ہے، اسی لیے فرمایا کہ یہ دنیا فانی ہے اور آخرت باقی رہنے والی ہے۔ یہ دنیا 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات ہے۔ مطلب کی ہے دنیا ساری، مطلب کے ہیں سب سنساری۔ جگ میں تیرا کوہٹ کاری، تن من کا سب زور لگا کر نام اللہ کا بول۔ میرے عزیزو، یہ دنیا فانی ہے، یہ دل لگانے کی جگہ نہیں ہے۔ یوں فرمایا یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ دنیا مکڑی کا جالا ہے، یہ دنیا چھوڑ دینے کی جگہ ہے۔ میرے عزیزو، یہاں سے مجھے بھی جانا ہے اور آپ کو بھی جانا ہے۔ خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمت اللہ علیہ نے کیا خوب ارشاد فرمایا کہ جہاں میں ہے ہر سو عبرت کے نمونے، جہاں میں ہے ہر سو عبرت کے نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا ہے رنگ و بو نے۔ ہر جگہ عبرت کا سامان موجود ہے، تقریباً ہر گھر بتا رہا ہے کہ اس کو بنانے والا دنیا میں نہ رہا۔ یہ موٹی نرولی بتا رہا ہے کہ اس کو بنانے والا دنیا میں نہ رہا۔ یہ ہتھوڑا بتا رہا ہے کہ اس کو آباد کرنے والے دنیا میں نہ رہے۔ کئی مساجد بتا رہی ہے کہ اس کو بنانے والے دنیا میں نہ رہے۔ کئی بازار بتا رہے ہیں کہ اس کو بنانے والے دنیا میں نہ رہے۔ میرے عزیزو، جہاں میں ہے ہر سو عبرت کے نمونے، پھر ہمیں کیوں نظر نہیں آتا؟ ہمارے دل میں کیوں دنیا کی محبت ہے؟ فرمایا مگر تجھ کو اندھا کیا ہے رنگ و بو نے، کہ تیرے سامنے دنیا کی رونق ہے، دنیا کی بہاریں ہیں، دنیا کی محفلیں ہیں، دنیا کی مجلسیں ہیں، یہ پیسے کی ریل پیل ہے، یہ دوستوں کی کمپنیاں ہیں، یہ ظاہری دنیا تجھے نظر آتی ہے۔ میرے عزیزو، یہ دنیا ہمیں بڑی جوان، سرسبز و شاداب اور خوشنما اور خوبصورت نظر آتی ہے، مگر میں آپ کو دل سے کہتا ہوں یہی دنیا اللہ والوں کو بڑی بوڑھی نظر آتی ہے، بڑی بدصورت نظر آتی ہے۔ صحابہ نے اس دنیا سے دل نہیں لگایا، اللہ والوں نے اس دنیا سے دل نہیں لگایا۔ میرے عزیزو، یہ خانقاہی مجلس ہے، اور خانقاہی مجلس کا سب سے بڑا پیغام یہ ہوتا ہے کہ دنیا کی محبت یہ ہمارے دل سے نکل جائے۔ کیوں؟ اس لیے فرمایا حب الدنیا رأس کل خطیئہ، کہ دنیا کی محبت یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ ایک دو برائی نہیں، تمام برائیوں کی جڑ اگر کوئی ہو تو دنیا کی محبت ہے۔ اسی لیے خانقاہ میں بلایا جاتا ہے، اللہ اللہ کروایا جاتا ہے،
تاکہ دل کا اندھیرا دور ہو جائے، دل کی ظلمت دور ہو جائے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بن گھر جو ہوتا ہے اس میں کچھ اور لوگوں کا ٹھکانہ ہو جاتا ہے۔ جہاں اندھیرا ہو، بن مکان ہو، وہاں کیڑے جمع ہو جاتے ہیں۔ اچھا کیڑوں کو کیسے بھگایا جائے؟ کہ آسان شکل ہے، لائٹ شروع کر دو، کیا ہوگا کہ 90% کیڑے مکوڑے چلے جائیں گے، اور 10% وہ کیڑے مکوڑے جنہوں نے اپنی جگہ بنا لی ہے لائٹ شروع کرنے کی برکت سے، ان کو نکالنا بھی آسان ہوگا۔ اسی لیے مشائخ اللہ والے ہمیں اللہ اللہ کرواتے ہیں، تاکہ جب اللہ کی محبت دل میں آئے گی، اللہ کی محبت یہ روشنی ہے، اللہ کی محبت یہ اجالا ہے، اللہ کی محبت خیر ہی خیر ہے، اللہ کی محبت نور ہے، مخلوق کی محبت ظلمت ہے، اللہ کی محبت سرسبز و شادابی ہے، مخلوق کی محبت بربادی کا ذریعہ ہے۔ اور میرے عزیزو یاد رکھنا، جو اپنے اللہ سے محبت کرے گا وہ ایک نہ ایک دن اللہ سے ملا دیا جائے گا، اور جو مخلوق سے محبت کرے گا وہ ایک نہ ایک دن مخلوق سے جدا کر دیا جائے گا۔ میرے عزیزو اصل بات یہ ہے کہ جہاں میں ہے ہر سو عبرت کے نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا ہے رنگ و بو نے۔ کیا کبھی غور سے یہ بھی دیکھا ہے تو نے کہ جو محل معمور تھے اب ہے وہ سونے، جو محل معمور تھے اب ہے وہ سونے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ایک بنگلہ تیار ہوا، اس کا افتتاحی پروگرام ہوا، یاسین شریف پڑھائی گئی، اور جس کا بنگلہ تھا وہ بڑے خوش نظر آ رہے تھے۔ ان کے گھر کے باہر کرسیاں لگی ہوئی تھی، مہمانوں کی آمد و رفت تھی، آئس کریم کھلائی جا رہی تھی، صاحب مکان بڑے خوش نظر آ رہے تھے۔ لیکن میرے عزیزو کچھ سالوں کے بعد ثاقب کی ان آنکھوں نے اسی جگہ پر ان کی میت کو رکھا ہوا دیکھا، ان کے جنازے کو رکھا ہوا دیکھا، باہر کرسیاں بھی دیکھی، لیکن اب خوشیوں کا سامان نہیں تھا۔ اب یہ کسی اور وجہ سے کرسیاں رکھی گئی تھی۔ ایک وقت افتتاح کا ہوتا ہے، ایک وقت اختتام کا ہوتا ہے۔ عام طور پر جس گھر میں انسان رہتا ہے، عام طور پر اس کا جنازہ دوبارہ اس کی میت اسی گھر میں آتی ہے، وہاں سے اس کی روانگی ہوتی ہے۔ دنیا میں انسان 3 چیز کے خاطر محنت کرتا ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ میرا نام ہو جائے، اور انتقال ہوتے ہی مرحوم کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ وہ دوسری چیز جس کے لیے انسان محنت کرتا ہے کہ میرا مکان اچھا ہو جائے، انتقال ہوتے ہی قبر میں اس کو منتقل کر دیا جاتا ہے۔ وہ تیسری چیز جس کے لیے انسان محنت کرتا ہے کہ میرا لباس اچھا ہو، میرے کپڑے اچھے ہوں، میرے پاس ہر چیز برانڈڈ ہو، انتقال کے کچھ دیر کے بعد ہی اسے کفن پہنا دیا جاتا ہے۔ نام چاہ رہا تھا، کچھ ہی وقت میں مرحوم کے نام سے پکارا گیا۔ برانڈڈ چیزیں چاہ رہا تھا، کچھ ہی وقت میں کفن پہنا دیا گیا، اور اچھا مکان چاہ رہا تھا، کچھ ہی وقت میں قبر میں اس کو منتقل کر دیا گیا۔ یہ دنیا کی حقیقت ہے۔ پہلے بچپن نے تجھے برسوں کھلایا، بچپنا تو کھیل کود میں گزر گیا، سوچا تھا کہ جوانی میں اللہ کو منائیں گے۔ جوانی ایک مرتبہ ملتی ہے، دوبارہ نہیں ملتی، اور اگر کوئی چاہتا ہو کہ میرا بڑھاپا شاندار آئے، میرا بڑھاپا برکتوں والا آئے، رحمتوں والا آئے، عافیت کے ساتھ آئے، اسے چاہیے اپنی جوانی اللہ پر فدا کریں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جو اپنی جوانی اللہ پر فدا کر دیں، اللہ قیامت کے دن اس کو عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ کس کو کہتے ہیں عرش کا سایہ؟ میں کی سخت گرمی ہو، 47 ڈگری گرمی ہو، اور ہم بائک پر ہو اور ٹرافک میں پھنس جائیں، 2 گھنٹے ہم ٹرافک میں ہوں، پسینے میں شرابور ہو، 47 ڈگری ہو، وہاں سے 2 گھنٹے کے بعد ٹرافک کھلی، ہم پسینے میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور موٹی نرولی کی مسجد میں آئے تو یہاں پر اے سی چل رہا تھا،
ہم اے سی کے نیچے کھڑے ہو گئے تو اس بندے کو کتنا اچھا لگتا ہے، کتنا سکون لگتا ہے، کتنی لذت ملتی ہے۔ 2 گھنٹے کی گرمی سے اے سی ملا تو دنیا میں اس کو مزہ آ گئی۔ میرے عزیزو، قیامت کے دن جب سورج ایک دم قریب ہوگا اور لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے، گھٹنوں تک، پیٹ تک، کندھے تک لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، اس وقت اگر اللہ کسی کو عرش کا سایہ نصیب فرما دے، وہ بندہ کتنا خوش نصیب ہوگا۔ یہ عرش کا سایہ لینے کا وقت ہے میرے عزیزو، یہ محنت کرنے کا وقت ہے، یہ اللہ کو راضی کرنے کا وقت ہے، یہ اللہ سے صلح کرنے کا وقت ہے، یہ نظریں جھکا کے ایمان کی لذت کو لینے کا وقت ہے۔ اے انسان، ابھی تک تو نے فکر دنیا کر کے دیکھی تو پریشان ہو چکا ہے، تو ڈپریشن کا شکار ہو چکا ہے، اور اب زندگی سے موت تجھے اچھی لگنے لگی ہے۔ اب تو لوگ گھبرا کر کے یوں کہتے ہیں کہ مر جائیں گے۔ اللہ والے کہتے ہیں اگر مر کر بھی چین نہ پایا تو پھر کدھر جائیں گے؟ اگر مر کر بھی چین نہ پایا پھر کدھر جائیں گے؟ اے انسان، ابھی تک تو نے فکر دنیا کر کے دیکھی تو پریشان ہو چکا ہے، اب فکر عقبہ کر کے دیکھ، آخرت کی فکر کر کے دیکھ، چھوڑ کر اپنے فکر سارے ذکر مولا کر کے دیکھ۔ ابھی تک کون کس کے کام آیا اور کون کس کا ہے بنا؟ اے انسان، جب سب کو تو نے اپنا کر کے دیکھا تو دھوکہ کھایا ہے، پچھتایا ہے، نادم ہوا ہے، شرمندہ ہوا ہے۔ اب رب کو اپنا کر کے دیکھ، اب اللہ کو اپنا کر کے دیکھ، اب اللہ سے صلح کر کے دیکھ، اب اپنے دل کی تار اپنے مولا سے جوڑ کر کے دیکھ۔ اے انسان، ابھی تک تو نے نظریں اٹھانے کا مزہ چکھا، اب ذرا نظریں جھکانے کا مزہ چکھ کر کے دیکھ۔ اے انسان، ابھی تک تو نے موبائل کا، واٹس ایپ کا، یوٹیوب کا، فیس بک کا اور ٹویٹر کا اور اخبار کا اور نیوز کا مزہ چکھ کر کے دیکھا، اب ذرا اللہ کے قرآن کا مزہ چکھ کر کے دیکھ۔ اے انسان، ابھی تک تو نے نظریں اٹھانے کا مزہ چکھا، اب ذرا نظریں جھکانے کا مزہ چکھ کر کے دیکھ۔ اے انسان، ابھی تک تو نے رات میں میٹھی نیند کے سونے کا مزہ چکھا، اب ذرا قبر کی میٹھی نیند کی فکر کر اور رات میں مصلی پر خدا کے سامنے کھڑے ہونے کا مزہ چکھ کر کے دیکھ۔ میرے عزیزوں، بہت دیر میں سوچتا رہا، جب حضرت قاری صاحب کا پیغام آیا کہ 20 منٹ کے لیے بات کرنی ہے، میں کیا بات کروں؟ 4-5 موضوع میرے ذہن میں آئے، پھر اخیر میں دل میں بات آئی کہ یہ خانقاہی مجلس ہے، یہ اصلاحی مجلس ہے، اور اس کا پیغام یہ ہے کہ دنیا کی محبت نکل جائے، اور موت کی یاد ایسی ہے جب موت یاد آتی ہے دنیا دل سے نکل جاتی ہے۔ انسان آج اپنے بہت کچھ پلان بناتا ہے، اپنے پلان، اپنی فیملی کے پلان، اپنے بچوں کے پلان، لیکن اپنی پلاننگ سے موت کو نکال دیتا ہے، موت کو شامل نہیں کرتا، اسی لیے جھوٹ بولتا ہے، اسی لیے دھوکہ دیتا ہے، اسی لیے تانا دیتا ہے، اسی لیے جھوٹ بولتا ہے، اسی لیے غیبت کرتا ہے، اسی لیے بد نظری کرتا ہے، اسی لیے اللہ کو بھول کر کے بات کرتا ہے، اسی لیے خدا کی زمین پر اکڑ کے چلتا ہے، اسی لیے اس فانی دنیا سے دل کو لگاتا ہے۔ کیا بات ہے؟ اپنی موت بھول گیا، اپنی قبر بھول گیا، اپنی آخرت بھول گیا۔ ایک بڑا طبقہ جوانوں کا نظر آتا ہے۔ میرے عزیزوں، طے کرو، جوانی اللہ پر فدا کریں گے، جوانی اللہ پر فدا کریں گے، اس معاملے میں کسی سے کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ ہمیں گناہوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ ایک دو بات بڑی اہم ذہن میں آئی، ذرا دھیان سے سنیں۔ انسان جب اللہ کی طرف آتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو کچھ شیطانی، شہوانی، نفسانی خیالات اس کو گھیرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کچھ خیالات آتے ہیں، یہ گناہ کر لے، وہ گناہ کر لے، اس وقت کیا کرے؟ فرمایا جب گناہ کا میسیج آئے تو اس میسیج کو نہ کھولے۔ مشائخ لکھتے ہیں جب گناہ کا میسیج آئے اس میسیج کو نہ کھولیں۔
مجھے ایک شخص نے میسیج کیا اور میں نے کھولا ہی نہیں، اب مجھے پتہ ہی نہیں کہ یہ شخص کیا کہنا چاہ رہا ہے، مجھے کوئی ٹینشن بھی نہیں، کوئی فکر بھی نہیں۔ اگر اس کا میسیج میں نے اوپن کیا، کھولا، اب پتہ چلے گا کہ وہ مجھے بلانا چاہ رہے ہیں یا کچھ کام ہے، یا وہ مجھ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں، یا ملنا چاہ رہے ہیں، یا ان کو کچھ کام کی ضرورت ہے۔ میسیج کھولنے پر سارے مسئلے ہوتے ہیں، اگر میسیج ہی نہ کھولا جائے تو پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ یوں فرمایا شیطان گناہ کا میسیج بھیجتا ہے، ہمیں چاہیے اس میسیج کو کھولے ہی نہیں، اوپن نہ کریں۔ کھولیں گے تو وہ گناہ میں پھنسائے گا، کیونکہ وہ ہمارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ شیطان کی طرف سے جو میسیج آتا ہے اس کو کبھی بھی نہ کھولیں، فوراً استغفار کریں، توبہ کریں، اللہ کی طرف رجوع ہو جائے۔ اچھا کیسے پتہ چلے کہ یہ میسیج نفس کی طرف سے ہے یا شیطان کی طرف سے ہے؟ کیسے پتہ چلے؟ ایک بات یاد رکھنا، نفس کی طرف سے جو میسیج ہوتا ہے وہ بار بار ہوتا ہے، کیونکہ نفس ضدی ہوتا ہے، اور اس کی مثال بچے کی طرح ہوتی ہے۔ جس طرح بچہ ضد کرتا ہے کہ ابو یہ کھلونے مجھے چاہیے، یہ نفس جو ہے یہ ضد کرتا ہے کہ نہ آپ کو یہ گناہ کرنا ہی ہوگا، یہ گناہ کرنا ہی ہوگا، گناہ کرنے کے بعد آپ کو لذت ملے گی، آپ کو اچھا لگے گا۔ یہ میسیج نفس کی طرف سے ہوتا ہے، اور شیطان کی طرف سے جو میسیج ہوتا ہے وہ ہٹانے سے ہٹ جاتا ہے۔ لیکن شیطان بھی بڑا دشمن ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ نئی نئی اسکیم دیتا ہے، نئی نئی آفریں دیتا ہے۔ اچھا یہ گناہ نہیں کرنا، پھر یہ کر لے، اچھا یہ نہیں کرنا، پھر یہ کر لے، اچھا یہ نہیں کرنا، پھر یہ کر لے۔ میرے عزیزو، گناہوں سے بچنے کا آسان نسخہ، 3 باتیں یاد رکھو۔ اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ دیکھ رہے ہیں۔ ابھی ثاقب بول رہا ہے، اللہ دیکھ رہے ہیں۔ میں کس نیت سے بول رہا ہوں اللہ کو سب پتہ ہے۔ آپ حضرات کس نیت سے سن رہے ہیں اللہ کو سب معلوم ہے۔ ہم لوگ یہاں کیوں آئے ہوئے ہیں یہ سب اللہ کو معلوم ہے۔ کون مجلس میں بیٹھنے کے لیے آیا ہے، کون بیانات سننے کے لیے آیا ہے، کون اپنی دل کی اصلاح کے لیے آیا ہے، کون اپنے اللہ کو لینے کے لیے آیا ہے، کون اپنے اللہ کو ڈھونڈتا ڈھونڈتا آ گیا ہے، تلاش کرتا کرتا آ گیا ہے، کون ہے جو اس جذبے کے ساتھ آیا ہے آج تو یہاں سے اللہ کو لے کے ہی جاؤں گا، اللہ کو منا کر کے ہی جاؤں گا، پچھلے سارے گناہوں سے معافی مانگ کر کے ہی جاؤں گا۔ میرے عزیزو، وہ بڑے کریم ہے، بڑے رحیم ہے، معاف کر کے خوش ہو جاتے ہیں، معافی مانگنے والے کو پسند فرماتے ہیں، کبھی بھی تانا نہیں دیتے ہیں پہلے کہاں گیا تھا اب کیوں آیا۔ یاد رکھنا، جب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے خدا کے دربار میں کوئی بھی آئے گا ویلکم پائے گا، مرحبا پائے گا، اہلا و سہلا پائے گا، اور اللہ کو استقبال کرتا ہوا پائے گا۔ موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ تو کل ہماری باری ہے، کر لے توبہ ابھی بھی وقت ہے، پھر یہ نہ کہنا کہ حساب بہت سخت ہے، اٹھ بندے باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر آگے آگے دیکھ اللہ کیا کرتا ہے۔ اے انسان، اب بھی فرصت توبہ ہے، دیر نہ کر، وہ ابھی گرا نہیں، جو گرا پھر سنبھل گیا، جو گر کر سنبھل جائے اسے گرا ہوا نہیں کہتے، جو بھاگ کر واپس آ جائے شام کو اس کو بھاگا ہوا نہیں کہتے۔ میرے عزیزو، میرے اور آپ کے پاس یہ موقع ہے، سارے قبرستان والے توبہ کرنے کے لیے تیار ہے، اللہ کے ہونے کے لیے تیار ہے، پوری زندگی اللہ کے راستے میں وقت لگانے کے لیے تیار ہے۔ آپ جس کے پاس بھی چلے جاؤ وہ قرآن پڑھنے کے لیے تیار ہے، وہ درود شریف پڑھنے کے لیے تیار ہے، وہ موبائل کو ہاتھ نہ لگانے کے لیے تیار ہے، وہ ہر چیز کے لیے تیار ہے، لیکن اللہ آج ان کی سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں اور آپ ہیں، اللہ میری اور آپ کی سننے کے لیے تیار ہے، اپنا بنانے کے لیے تیار ہے، بڑے بڑے اونچے مقامات سے نوازنے کے لیے تیار ہے۔ کیا ہم میں سے کوئی ہے جو اپنے اللہ سے آئی لو یو اللہ کہے؟ کیا کوئی ہے جو آئی مس یو اللہ کہے؟ کیا کوئی ہے جو اپنی جوانی اللہ پر فدا کرنے کے عہد کریں، عزائم کریں، ارادے کریں؟ نانا نانا، بہت دنیا قریب سے دیکھی، بے وفا پائی،
قریب سے دیکھی، مطلبی پائی، جس کے ساتھ اچھا کیا اس نے ہی ہمارے ساتھ برا کیا۔ آؤ اللہ کی محبت میں وفائی وفا ہے، پیار ہی پیار ہے، سکون ہی سکون ہے، اطمینان ہی اطمینان ہے، چہرے پر سکون کے آثار ہے، زندگی میں برکتیں ہیں، حیاتاً طیبہ ہے، دنیا بھی اللہ سنواریں گے، آخرت بھی اللہ سنواریں گے۔ کوئی ہے جو اپنے اللہ سے صلح کرنے والا ہو؟ وہ اللہ کیسا کریم ہے۔ حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، باری تعالیٰ ابھی میری قوم میں یہاں پر جو سب سے بڑا گنہگار اور سب سے بڑا بدکار ہو میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے بتا دیا کہ اے موسیٰ یہ سب سے بڑا گنہگار اور بدکار ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ جوانی کی مستیوں میں ڈوبا ہوا ہے، کتنا بڑا گنہگار، کتنا بڑا پاپی اور کتنا بڑا مجرم ہوگا۔ اللہ نے بتایا ابھی یہ سب سے بڑا گنہگار ہے۔ ایک مدت گزری، موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خیال ہوا کہ اب جو سب سے بڑا نیک ہو اسے دیکھنا چاہیے۔ میں نے گنہگار کو تو دیکھ لیا، کیا اچھا ہو کہ کسی نیک کو بھی دیکھ لوں۔ تمنا ظاہر کی کہ پیارے اللہ اب جو سب سے بڑا نیک ہے اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے بتا دیا موسیٰ فلاں جگہ چلے جاؤ، آپ کو وہ مل جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں گئے، اس اللہ کے نیک بندے کو دیکھا جس کی نیکیاں سب سے زیادہ تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کی تعجب کی اور حیرت کی انتہا نہ رہی۔ کلیم اللہ تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ قرآن کریم کا 28 پاروں میں ہے۔ چھٹے پارے میں اللہ فرماتے ہیں وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا۔ موسیٰ علیہ السلام تو کلیم اللہ تھے، اللہ سے بات چیت کرنے لگے اور کہنے لگے کہ پیارے اللہ جب میں نے کہا تھا کہ سب سے بڑا گنہگار کون ہے تو آپ نے مجھے بتایا تھا، اب میں نے آپ سے سوال کیا کہ سب سے بڑا نیک کون ہے، میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ آپ نے اسی بندے کو بتایا۔ مجھے تعجب ہوا، اتنا بڑا گنہگار تھا اتنا بڑا نیک ہو گیا، کیسے ہو گیا؟ کہ موسیٰ اصل بات یہ تھی کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ ایک مرتبہ تھا، کچھ باتیں ہوئی، بیوی نے کہا تمہارے اعمال تو ایسے ہیں کہ تم پکے جہنمی ہو۔ اس نے کہا ہاں بے شک میرے سے بڑا گنہگار کوئی نہیں، میرے سے بڑا پاپی کوئی نہیں، میرے سے بڑا مجرم کوئی نہیں، اقراری مجرم ہوں، سب سے بڑا گنہگار ہوں۔ لیکن میری بیوی یاد رکھنا اللہ کی رحمت سے نا امید بھی نہیں ہوں، میرے گناہ اس کی رحمت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اے موسیٰ اس نے جب ہماری رحمت کی بات کی پھر ہماری رحمت جوش میں آئی، پھر ہم نے اس کے سب گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا۔ سب سے بڑا گنہگار بھی یہ تھا اور آج اٹھ کے سب سے بڑا نیکوکار بھی وہ ہے۔ او میرے عزیزو، سنا ہے خانقاہوں میں محبت کے ہے میں خانے، دیا کرتا ہے ساقی عاشقوں کو جام پیمانے۔ ساقی پلا دے جام بھر بھر کے، مرشد پلا دے جام بھر بھر کے، ہم کو پلا دے جام بھر بھر کے، سب کو پلا دے جام بھر بھر کے۔ اپنی بات کو ختم کرنے جا رہا ہوں، ایک جملہ ذرا دھیان سے سننا۔ جو عارف ہیں، جو اللہ کو پہچاننے والے ہیں، جو عارف ہیں وہ کس عالم میں رہتے ہیں خدا جانے۔ جو عارف ہیں وہ کس عالم میں رہتے ہیں خدا جانے۔ بھلا جو غیر عارف ہے، بھلا جو غیر عارف ہے وہ ان کا رتبہ کیا جانے۔ ایسے ہی تھوڑی کہا تھا علامہ اقبال نے کہ تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، کر خدمت اللہ والوں کی۔ یہ گوہر یہ موتی ملتا نہیں بادشاہوں کے خزینوں میں، جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موجے نفس ان کی۔ الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں۔ یوں فرمایا اے انسان اگر تیرے دل میں اللہ کی محبت کا چراغ بن ہے تو تو اپنے دل کے چراغ کو ان کے قریب کر دے جن کے دل میں اللہ کی محبت کا چراغ جل رہا ہے۔ تو بن چراغ کو، جلتے ہوئے چراغ کے قریب کر دے، تیرے دل میں بھی اللہ کی محبت آ جائے گی۔ ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے سبزی ملتی ہے سبزی والوں کے پاس، لوہا ملتا ہے لوہے والوں کے پاس، کپڑا ملتا ہے کپڑے والوں کے پاس، اسی طرح اللہ ملتا ہے اللہ والوں کے پاس۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی
بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اللہ والوں کی سب سے بڑی قربانی، ہم سمجھتے ہیں یہ بڑے تہجد گزار ہیں، بہت زیادہ قرآن پڑھتے ہیں، بہت زیادہ ذکر کرتے ہیں۔ میرے عزیزو یہ سب آسان ہے، یہ اپنی جوانی میں جو نظریں جھکا کر کے چلتے ہیں، گناہوں کی خواہشوں کے باوجود اپنی خواہشات کو دباتے ہیں، نفس و شیطان کے ساتھ جو مقابلہ کرتے ہیں اور ہر وقت اپنے اللہ کی یاد میں رہتے ہیں، اور پھر لوگوں کی کڑوی کسیلی سنتے ہیں، حالات کا مقابلہ کرتے ہیں۔ جس شاخ پہ پھل ہو پتھر تو وہیں مارے جاتے ہیں، کانٹے والے درخت پر کون پتھر مارتا ہے؟ یہ شاخ والے پھل ہے، لوگ اپنے پتھر یہی مارتے ہیں۔ لیکن شکر ہے یہ حضرات پیچھے سے پتھر نہیں مارتے، اس کی طرف پھل پھینک دیتے ہیں کہ بھائی تو نے ہمیں پتھر نہیں مارا تھا، تو نے تو پھل لینے کے لیے پتھر مارا تھا، ہم نے اپنی سوچ بدل لی، لے تو ذرا یہ پھل لیتا ہوا جا۔ ان کے اخلاق ہے، زمانہ ان سے جڑتا جاتا ہے، ان کے اخلاق ہے، لوگ توبہ کرتے چلے جاتے ہیں۔ اور یوں فرمایا احسن الی من اساء الیک، جو برائی کا معاملہ کرے اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرو، جو توڑے اس کے ساتھ جوڑو۔ ہمیں چاہیے، یہ خانقاہ کا پیغام ہے، ہمارا مسکراتا ہوا چہرہ ہو، میٹھی زبان ہو، ٹھنڈا دماغ ہو، معاف کر دینا، سہ جانا، برداشت کرنے کا ہمارے اندر جذبہ ہو۔ یاد رکھنا کڑوی زبان والے کا شہد بھی نہیں بکتا، اور میٹھی زبان والے کی مرچیاں بھی بک جاتی ہے، میٹھی زبان والے کی مرچیاں بھی بک جاتی ہے۔ اس زبان میں ہڈی کوئی نہیں، اور اس کا سخت ہونا یہ اللہ اور اس کے رسول کو پسند بھی نہیں۔ آقا نامدار نے ایک موقع پر تو ارشاد فرما دیا کہ جو نرمی سے محروم رہا وہ ہر خیر سے محروم رہا۔ تو میرے عزیزو، پہلے بچپن نے تجھے برسوں کھلایا، پھر جوانی نے تجھ کو مجنوں بنایا، پھر بڑھاپے نے آ کے تجھے کیا کیا ستایا۔ سوچا تھا بڑھاپے میں کونا پکڑ لوں گا، داڑھی رکھ لوں گا، اسلامی لباس میں آ جاؤں گا، قرآن پڑھ لوں گا۔ ارے تو نے جوانی اللہ پر فدا نہ کی تھی نا، تجھے پتہ ہے بڑھاپا کن حالات کے ساتھ آنے والا ہے؟ اولاد کا دکھ درد، کئی بیماریوں کا گھیرنا اور اس کا پریشان کرنا، اور گھٹن اور کمر میں تکلیف کا ہونا۔ پہلے بچپن نے تجھے برسوں کھلایا، پھر جوانی نے تجھ کو مجنوں بنایا، پھر بڑھاپے نے آ کے تجھے کیا کیا ستایا۔ اے انسان یاد رکھ، اجل یعنی موت کر دے گی بالکل تیرا صفایا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ تو عبرت کی جا ہے، تماشا گاہ نہیں ہے۔ کیا تجھ کو یہی دھن ہے کہ رہوں سب سے اعلیٰ؟ میرے کپڑے اچھے ہو، میرے جوتے اچھے ہو، میری گڑی اچھی ہو، میری پرسنالٹی اچھی ہو، میں اللہ والے انا والے نہیں ہوتے، اور انا والے اللہ والے نہیں ہوتے۔ میٹنا ہے پانا اور پانا ہے مٹنا۔ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم تمام کی اللہ اپنی شان ربوبیت سے تربیت فرمائے۔ 1-2 منٹ کی ایک بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اگر یہ بات سمجھ آ گئی تو مجھے بھی آپ کو زندگی گزارنے کا مزہ آ جائے گا، اور آخرت کی بڑے پیمانے پر تیاری ہو جائے گی۔ کوئی بھی مجلس میں شریک ہو، بیان کی مجلس میں ہو، اصلاحی مجلس میں ہو، ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ کوئی تسبیح بڑھا دیتے ہیں، کوئی وظیفہ بڑھا دیتے ہیں۔ چلو بیان سن لیا، دل پہ لگ گیا، کوئی تسبیح بڑھا لی۔ میرے عزیزو، بیان، اصلاحی مجلس، اس کا سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ ہم جو عمل کر رہے ہیں، اللہ ہمیں جس عمل کی توفیق دے رہے ہیں وہ عمل ہم کوالٹی والا کر لیں، ایسا کر لے کہ اللہ کو پسند آ جائے۔ ہمیں کپڑے اچھے چاہیے، چائے تو کہا ہمیں اچھی چاہیے، صفات والی چاہیے، بھئی کھانا تو کہا ہمیں اچھا چاہیے، دوپہر کا کھانا اچھا مل گیا، رات کا کھانا وہ بھی اچھا چاہیے، پھر صبح کا ناشتہ فرمایا وہ بھی اچھا چاہیے۔ تو ہمیں کپڑے اچھے چاہیے، گھر اچھا چاہیے، بچے اچھے چاہیے، ہر چیز اچھی چاہیے۔ اللہ کو اعمال اچھے چاہیے، کوالٹی والے چاہیے۔ تو ہم طے کریں کہ انشاءاللہ کوئی بھی عمل کریں گے کوالٹی والا
کریں گے۔ وہ ایک بات بتائی تھی، وہ بتا کے ختم کرتا ہوں۔ آپ نے نام سنا ہوگا حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کا، حضرت ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ علیہ کا۔ خیر ان کی اپنی پوری داستان ہے۔ انہوں نے سوچا کہ میں مکہ مکرمہ جاؤں، تو نیشاپور سے مکہ مکرمہ جانے کے لیے نکلے۔ اچھا کیا کریں، مکہ مکرمہ جانا ہے، کیا کر کے جاؤں؟ اللہ کے عاشق تھے، اللہ کے دیوانے تھے۔ اپنے دل سے بات کی اور سوچا کہ میں جو ہے ہر قدم پر 2 رکعت نماز پڑھتا جاؤں گا، ہر قدم پہ 2 رکعت، ہر قدم پہ 2 رکعت، ہر قدم پہ 2 رکعت میں نماز پڑھتا جاؤں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سفر شروع ہوا، کب پہنچے؟ لکھا ہے 6 مہینے میں بھی نہیں پہنچے، 1 سال میں بھی نہیں پہنچے، 1.5 سال میں بھی نہیں پہنچے، 2 سال میں بھی نہیں پہنچے۔ سوئے حرم نامی کتاب میں لکھا ہے کہ 30 مہینے میں آپ پہنچے، 30 مہینے میں۔ ہمارے یہاں 15 دن میں جا کر آ جاتے ہیں، تو مولانا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہر قدم پہ 2 رکعت نماز؟ ہاں میرے عزیزو، عشق یہ سب کرواتا ہے، عشق یہ سب کرواتا ہے۔ جس کو جس سے محبت ہوتی ہے نا، اس کے لیے نہ کھانے کا وقت دیکھتا ہے، نہ سونے کا وقت دیکھتا ہے، نہ صبح دیکھتا ہے، نہ دوپہر دیکھتا ہے، نہ دھوپ دیکھتا ہے، نہ گرمی دیکھتا ہے۔ کیا بات ہے؟ کہتا ہے محبت ہے، دل دیا ہے۔ اللہ والوں نے اللہ کو دل دیا ہے، اور میرے اور آپ کے پاس بھی ایک ہی دل ہے، کوئی 2 نہیں ہے۔ یہ ایک دل ایک اللہ کے لیے ہے، اس دل میں اللہ کے غیر کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ یہ دل حسد سے پاک ہو، کینہ سے پاک ہو، بغض سے پاک ہو، عداوت سے پاک ہو، نفرتوں سے پاک ہو۔ ارے گندے گلاس میں ہم پانی نہیں پیتے، گندے دل میں اللہ اپنی محبت ڈالنا پسند نہیں کرتے۔ میرے عزیزو، یہ دل صاف ہو تو اللہ سے محبت تھی، اللہ کے لیے قربانی دیے جا رہے ہیں۔ ایک شخص نماز پڑھ رہے ہیں، آپ نے نام سنا ہوگا لیلا مجنون کا۔ مجنون کا سامنے سے گزر ہوا، ان کی نماز ختم ہوئی، انہوں نے کہا ارے مجنون، تجھے سمجھ نہیں آتا، میں نماز پڑھ رہا تھا، تو میری نماز کے سامنے سے گزرا، تو نے میری نماز خراب کر دی۔ مجنون نے کہا بھائی صاحب، پہلے میں آپ سے معافی چاہتا ہوں کہ میں آپ کے سامنے سے گزرا، لیکن صحیح بات بتاؤں، میں لیلا کی یاد میں ایسا دیوانہ تھا کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ اپنے مولا کی یاد میں کیسے دیوانے تھے کہ آپ کو سب پتہ چل گیا کہ مجنون یہاں سے گزرا ہے؟ میری محبت صحیح ہے یا آپ کی محبت صحیح ہے؟ میں لیلا کی یاد میں مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ آپ نماز میں ہیں، اور آپ اللہ کی یاد میں کیسے مشغول تھے کہ آپ کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ میں یہاں سے گزر رہا ہوں۔ میرے عزیزو، ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ مکہ مکرمہ پہنچے، اللہ کی طرف سے ان کا استقبال ہوا، اللہ کی طرف سے ان کا اکرام ہوا، انہوں نے دعا کی، طواف کیا، 2 رکعت واجب نماز پڑھی۔ ان پر اللہ کی رحمتوں کی بارش برس رہی تھی۔ اللہ نے ان کو وہ نگاہ دی جس سے وہ دیکھ رہے تھے۔ عجیب منظر دیکھا، ایک عورت حرم شریف کے دروازے سے اندر داخل ہوئی، وہ پردے میں تھی، دیکھ کر حیرت میں رہ گئے۔ کیا دیکھا کہ اس عورت پر ان سے زیادہ اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں، اس عورت پر ان سے زیادہ اللہ کی رحمتیں برس رہی ہے۔ یہ تعجب میں رہ گئے کہ میں تو ہر قدم پہ 2 رکعت نماز پڑھتا آیا، 30 مہینے میں آیا، پتہ نہیں یہ کون عورت ہے اور ایسا کیا کر کے آئی ہے۔ تو کسی بچے سے، کوئی قریب سے والے سے پوچھا کہ بھائی یہ عورت کون ہے؟ اس نے کہا چچا جان آپ نہیں جانتے اس عورت کو؟ کہا نہ بیٹا مجھے تو نہیں معلوم۔ کہا بیٹا، اس نے کہا کہ چچا جان یہ تو بہت بڑی اللہ والی ہے۔ ہاں بیٹا کون ہے؟ کہا چچا یہ رابعہ بصریہ ہے۔ تو رابعہ ہے۔ گئے سلام کیا، کہا رابعہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ کی رحمتیں مجھ سے زیادہ تجھ پہ برس رہی ہے، تو کیا کر کے آئی؟ رابعہ نے کہا اے ابراہیم، تو نیشاپور سے رب کے شاہی دربار میں پیشانی بچھاتا آیا۔ رابعہ اپنے رب کے شاہی دربار میں دل بچھاتی تو جبھی نیاز کر کے آیا، میں قلب نیاز کر کے آئی۔ میرا عزیزو، یہی پیغام ہے خانقاہ کا، دل بچھائیں۔ سجدے میں ہم پیشانی بچھاتے ہیں، دل کہیں اور ہوتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو اللہ تو نظر کرم فرمائیں اور ہمارا دل کہیں اور ہو۔ اس لیے طے کرو کہ انشاءاللہ جو بھی عمل کریں گے کوالٹی والا کریں گے۔ اچھا، ہم لوگ یہاں جتنے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم میں سے کس کس کا انتقال ہونے والا ہے؟
سب کا ہونے والا ہے. پھر ایسی دنیا سے کیا دل لگانا جہاں نہ ہو ہمیشہ رہنا. ہمیشہ رہنے کی جگہ آخرت ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو مرنے سے پہلے پہلے سچی توبہ کرنے کی، توبہ کرتے رہنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے. اور حضرت قاری صاحب نے یہ جو ہمت کی ہے، یہ جو مجلس تام منعقد کروائی ہے، اللہ کریں کہ دنیا بھر میں ایسی مجلسیں حضرت قاری صاحب کی ہوتی رہیں اور اس کی برکت سے اللہ پورے عالم والوں کو مستفید فرمائے.